علیکم جی. اویس احمد قادری ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں. یونائٹڈ لا ایسوسیٹس پشاور اور ممبر ہوں پاکستان لائرز کی جانب سے. آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے. اس سے پہلے 2 لیکچرز میں دے چکا ہوں اسی زوم پہ، جو کلاسز لی جاتی رہی ہیں جن میں ہمارے وکلاء اور ہمارے طلباء حضرات شامل تھے اور سننے اور دیکھنے والوں نے سنا اور دیکھا. کیونکہ آج سے 2 لیکچرز پہلے 2 جو لیکچرز ہم نے دیے ہیں وہ مسلم لا فیملی لا آرڈیننس کے مطابق وہ لیکچرز تھے، اور دوسرا لیکچر جو ہے وہ ڈاور کے مطابق تھا، جس میں ہم نے پہلے میں فیملی لاس کو بیان کیا، میرج کو بیان کیا، نکاح کو بیان کیا، نکاح کی کنڈیشنز کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کے جو مراحل ہیں، جو طبقات ہیں، ان کو مینشن کیا تھا محمد اللہ کی روشنی میں. اور مسلم فیملی لا آرڈیننس کی روشنی میں ہم نے وہ لیکچر آپ کے سامنے ڈلیور کیا. کیونکہ کل کا جو لیکچر تھا وہ ڈاور کے متعلق تھا. جیسے کہ ڈاور کو آپ سمجھتے ہیں کہ حق مہر کہا جاتا ہے اردو میں، اور یہ 3 مراحل ہوتے ہیں: نکاح کا اور شادی، میرج، ساتھ میں اس کے ڈاور، اور ڈاور کے بعد جو ہے وہ مینٹیننس. آج کا لیکچر جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو لیکچر آج کیا جائے گا، وہ ہے بیسیکلی ڈائیورس یا طلاق یا جوڈیشل ڈائیورس یا ڈیزولوشن آف میرج. اب یہاں پہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈائیورس اسی صورت میں قابل قبول ہے اور قابل عمل ہے جس سے پہلے وہ میاں بیوی یا لڑکا اور لڑکی جو ایک مرد و خاتون رشتے ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں. تو شادی کے لیے جو شرائط ہیں اور شادی کی جو کنڈیشنز ہیں، نکاح کی جو شرائط ہیں، ان پر عمل کرنے کے بعد جس وقت شادی کے لیے نکاح کے وقت حق مہر کا تعین کیا جاتا ہے. حق مہر کے تعین کے بعد خرچہ و نان نفقہ کا تعین کیا جاتا ہے بوقت نکاح. مطلب آپ نکاح کے وقت یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شرائط ہیں، یہ لڑکی کا حق مہر ہے، یہ لڑکی کا حق مہر ہے جس کا تعین لڑکا اور لڑکی دونوں یا ان کے ورثاء یا ان کے ولی یا ان کے والدین طے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نان و نفقے کا تعین کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ عمل آتا ہے جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ عمل کہا. مطلب وہ عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، لیکن ہماری شریعت نے، قرآن و سنت نے، حدیث نے، فقہ نے اس کو بیان کیا کہ اگر 2 میاں بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد وہ اس بات کا تعین نہیں کر سکتے کہ اس رشتے کو، اس تعلق کو وہ بتدریج آگے بڑھا سکیں. دیکھیں، نکاح اور شادی کا جو مقصد ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی، جس نے اس سے روگردانی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو نکاح کرنے کے بعد کسی بھی حالات میں، واقعات کی وجہ سے، اگر وہ دونوں زوجین، میاں بیوی، وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان میں سے ایک کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس رشتے کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھیں مقصد شادی کا ہے افزائش نسل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو بڑھانا، نیکسٹ جنریشن کو پروان چڑھنا، دادا پر دادا کے نام کو آگے بڑھانا، چاہے وہ لڑکے کی صورت میں ہو یا لڑکی کی صورت میں ہو. وہ اولاد، وہ نیک اولاد اور وہ جائز اولاد جو کہ نکاح کی صورت میں میاں بیوی کے ملاپ کے بعد
میاں بیوی کے ملاپ کے بعد وہ آنے والی نسل جو دنیا میں آتی ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے ان کی اس ایک حرام کام کو جائز قرار دیا جاتا ہے نکاح کے بعد۔ نکاح ایک وہ ذریعہ ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایجاب قبول کرتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں، تو اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اس کی شرائط یہ ہے کہ نکاح کے وقت آپ حق مہر کا تعین کریں گے، حق مہر کے ساتھ آپ نان نفقے کا ایک تعین کریں گے کہ میاں بیوی کو کیا دے گا اس نکاح کی وجہ سے۔ بیوی پھر اسے الاؤ کرتی ہے خلوت سیاح کے لیے، مباشرت کے لیے، کنزومیشن کے لیے، اور اس رشتے سے آئندہ کی نسل بڑھتی ہے۔ اور اگر کسی صورت میں یہ بات دونوں فریقین آپس میں یہ طے کر لیں، یا کوئی بھی فریق یہ سمجھے کہ ہمارا رشتہ مزید آگے چلنے کے قابل نہیں ہے، ہم اس رشتے کو آگے برقرار نہیں رکھ سکتے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طریقہ وضع فرمایا جس کو قرآن میں بھی ذکر کیا گیا، جن کو احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کیا گیا، جن کو ہمارے احناف نے بھی اس کو بتایا، وہ ہے طلاق، یا قاضی کی طرف سے وہ فیصلہ جس کو جوڈیشل ڈائیورس کا ہے، ڈسولوشن آف میرج اور ڈائیورس۔ اب ڈائیورس کیا ہے؟ جو انگریزی لفظ ہے ڈائیورس، وہ ہے بیسیکلی اردو کا یا عربک لفظ طلاق۔ اسی سلسلے میں قرآن پاک میں سورہ طلاق بھی بیان کی گئی ہے۔ تو جو طلاق ہے وہ اختیار کس کے پاس ہے، اور ڈیزولوشن آف میرج کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اب پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ طلاق ہے کیا۔ طلاق وہ حق ہے جو خاوند استعمال کرتا ہے اپنی زوجہ، اپنی بیوی، اپنی منکوحہ سے علیحدگی کی صورت۔ اب طلاق کی کتنے قسمیں ہیں یہ آگے چل کے بیان ہوں گی۔ نکاح کے بعد جو طلاق ہے وہ رائٹ بن جاتا ہے ہسبینڈ کا، ول آف دا ہسبینڈ ہے، یعنی ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی مرضی استعمال کرے گا طلاق کی صورت میں، اور طلاق وہ دے گا عورت کو۔ اب وہ طلاق کی قسمیں کیا ہیں، کن صورت میں وہ طلاق دے گا، کن صورتوں میں وہ طلاق دے سکتا ہے، کن صورتوں میں وہ طلاق نہیں دے سکتا، یہ تو وہ اختیار ہو گیا جو مرد کے پاس ہے۔ دوسرا اختیار جو ہے وہ عورت کے پاس یا مشترکہ ہے، جس کو ہم کہیں گے خلا۔ خلا جو اختیار ہے وہ عورت کے پاس ہے۔ عورت اگر علیحدگی چاہے تو وہ خلا لے گی بذریعے انٹرونشن آف کورٹ کے ذریعے، عدالت کے ذریعے وہ خلا کی اپنے آپ کو حقدار ٹھہرائے گی، اور وہ علیحدگی کی صورت میں جائے گی اور وہ کہے گی جی مجھے خلا چاہیے، میں اس خاوند سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، اور خاوند مجھے اس کے عوض طلاق نہیں دے رہا، تو میں اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتی ہوں۔ اب اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس میں شریعت کہتی ہے کہ اس میں بھی بیوی کی طرف سے خلا کے مطالبے پر خاوند کی رضامندی شامل ہے۔ اگر خاوند کی رضامندی شامل نہ ہو تو وہ خلا نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پہ جب ہماری مسلم فیملی لا آرڈیننس، مسلم میرجز ریزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 اور فیملی لاز میں جو رائٹ دیے گئے ہیں ایک میجسٹریٹ، فیملی جج اور قاضی کو، تو وہ اگر خاوند کی رضامندی شامل نہیں بھی ہے اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ خاوند جو ہے اس کو اس علیحدگی کی صورت کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو وہ پھر اپنا رائٹ، اپنی پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ عدالت اس لڑکی کو خلا کی ڈگری جاری کرتی ہے، جوڈیشل ڈائیورس دیتی ہے، خلا دیتی ہے، خلا کی ڈگری دیتی ہے، اس میں چاہے وہ خاوند کی رضامندی شامل ہو یا نہ ہو۔ تیسری جو قسم ہے وہ کہتے ہیں مبارات۔ مبارات وہ قسم ہے جس میں میاں بیوی آپس میں مرضی کے ساتھ، ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ
بیٹھ کے فہم و تفہیم کے ساتھ وہ آپس میں علیحدگی کرتے ہیں۔ اب وہ طلاق بھی نہیں ہے، وہ خلا بھی نہیں ہے، وہ ہے مبارات۔